بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے کے ٹی وی کے ناظرین، پاکستان، کشمیر اور دنیا بھر میں جہاں بھی ہمیں سن رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ میں آج آپ کے سامنے دو اہم موضوعات لے کر آیا ہوں، اور میرے ساتھ آج اس پینل میں شخصیات ہیں ظفر اقبال غازی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سیاسی و سماجی رہنما، اور اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں کوئٹہ سے۔ میرے ساتھ دوسرے مہمان ہیں عبدالرحیم بٹ، صدر عوامی ایکشن کوئٹہ، اور تیسرے مہمان ہیں حاجی اقبال لنگریال صاحب، جو صدر ہیومن رائٹس ہیں۔ آج ہمارے پاس جو تینوں موضوعات ہیں وہ یہ ہیں کہ گزشتہ دنوں 24 اکتوبر کو ضلع کوٹلی میں دو اہم پروگرام ہوئے۔ ایک پروگرام سرکاری سرپرستی میں ہوا جس میں کشمیر کے 7 ادارے یکجہتی کیا گیا، جس میں ملازمین بیٹھے اور جس میں انوائٹڈ لوگ تھے۔ انتظامیہ نے پوری کوشش کے باوجود کتنے بندے اکٹھے کیے۔ دوسری طرف اسی دن سیکنڈ ٹائم کوٹلی میں عوامی ایکشن کمیٹی پروگرام کرتی ہے، وہ بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے، اور اس پروگرام میں ہزاروں لوگ شریک ہو جاتے ہیں۔ وہی پروگرام ہوتا ہے جس میں نہ لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، بس ان لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام یہ ایک کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے پروگرام ہو رہا ہے۔ دوسرا ہمارے ساتھ موضوع ہے کہ کوئٹہ میں گزشتہ روز 2 روز سے حکومتی سطح پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تو کوئی پروگرام منعقد نہ کیا گیا، لیکن عوامی سطح پر 3 سال حکومت کہتی رہی کہ ہم میلہ منعقد کریں گے یہاں پر، لیکن کبھی سیکورٹی ایشو آ گیا، کبھی کمیٹیاں نہ بن سکیں، اور کبھی کوئی مسئلہ بن گیا، کبھی فنڈ اکٹھے نہ ہوا، اور ایک شخص اٹھ کے وہ میلہ کروا دیتا ہے اور ثقافتی ایونٹ لوٹ لیتا ہے۔ میرا سب سے پہلا سوال ہے ظفر اقبال غازی صاحب سے کہ یہ جو پروگرام کوٹلی میں ہوا ہے، آپ نے اس پروگرام میں شرکت بھی کی ہے، چونکہ آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے یہاں چیئرمین بھی ہیں۔ آپ 1 سال تک دھوپ، گرمی، سردی میں یہاں اذیتیں بھی برداشت کرتے رہے، کس نظر سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جے کے ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں انجمن تاجران کوٹلی کے صدر ملک یعقوب، انوار بیگ اور امتیاز اسلم اور پوری ٹیم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ کوٹلی کے اندر اتنا بڑا خوبصورت پروگرام انہوں نے کروایا۔ اور دوسری طرف میں عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے، لوگ کہتے تھے کہ یہ کسی اور طرف جا رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو کہ 43% جو ٹیکس تھا، پراپرٹی ٹیکس، اس کو 14% کے اوپر عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی لے کے آئی ہے۔ یہ بھی قوم کو مبارک ہو، اور ہماری قیادت شوکت میر نواز اور عمر نذیر کو بھی مبارکباد ہو کہ آپ نے اس تسلسل کو قائم رکھا اور قوم کو آج اس مقام پہ کھڑا کیا۔ دوسرا سوال آپ کا جو یہ ہے کہ ایک طرف حکومتی اور دوسری طرف عوام نے اپنے جو خیالات کا اظہار کرنا تھا، یہ 24 اکتوبر کا یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، ہماری انجمن تاجران اس میں تھوڑا سا سہم گئی، میں یہی کہوں گا، اور ہمارے ساتھ بھی رابطے ہوئے بٹ صاحب، اور لیکن ہم کسی پریشر میں نہ آئے، ہم گئے وہاں۔ ملک صاحب کو بھی تھریٹ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ملک صاحب نے ایک بڑا پروگرام کر کے دکھایا۔ جس طرح آپ کا سوال تھا کہ ایک طرف حکومتی پوری مشینری، تمام وزراء وہاں بیٹھے ہوئے اور 50 بندے ہیں، اور سرکاری ملازمین کی حاضری بھی لگتی ہے، کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے۔ اس کے باوجود بھی دوسری طرف دیکھیں کہ کسی کی حاضری نہیں لگی، اور اتنا بڑا مجمع اور لوگوں کی دلچسپی۔ تیسری بات میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ 24 اکتوبر یوم تحسیس، ہم نے بھی یوم تحسیس ہی منایا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ہمارا وہ تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں دیا تھا۔ وہ طریقہ کار وہ تھا جو مہاراجہ ہری سنگھ کے درمیان بیٹھ کے ایک معاہدہ ہوا تھا 12 اگست کو کہ ریاست کی دفاع، کرنسی اور ذرائع ابلاغ جو ہے وہ پاکستان رکھے گا، باقی داخلی خود مختاری ریاست کو ملے گی۔ اور 14 اگست کو مہاراجہ ہری سنگھ نے پاکستانی پرچم کو سلامی دی تھی۔ یہ ساری چیزیں ہم وہ کر رہے ہیں جو آئین پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی۔ یہاں ہم نے کون سی ایسی بات کی کہ ہم غداروں کی لسٹ میں، یہ الفاظ کچھ لوگوں نے استعمال کیے کہ یہ غداری ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں۔ کل آپ کے خلاف کچھ لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور جو کچھ نیچے لوگوں نے کیا وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن عوام
ایک عدالت ہے وہ فیصلہ خود کرے گی کہ جو کچھ ہم نے کیا، ہم نے اس احتجاج میں آپ کو 42 یا 43% سے لے کے 14% پہ آئے. جنہوں نے کل یوم تأسیس منایا، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یوم تأسیس جس بات کا آپ نے منایا، آپ کو وہ اختیار ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ رات کی تحریکی میں آپ کو قانون سے پکڑ کر 53 لوگوں کو ایک جگہ بٹھا کے کہا گیا کہ 48 ووٹ پڑے ہیں انوار الحق چودھری کو. آپ اتنے خوددار، آپ اتنے آزاد تھے. یہی ہے نا کہ آزاد حکومت ہے، یوم تأسیس یہی مناتے ہیں. جی آپ اتنے آزاد تھے تو پھر 48 کے 48 ووٹ آپ نے ایک غیر جماعتی بندے کو دیے. غیر دوسرے لفظوں میں غیر سیاسی بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ سیاسی ہوتا تو کسی جماعت کا نمائندہ ہوتا. تو اس صورتحال میں یہ ابھی جو سچویشن کوٹلی میں کریٹ ہوئی ہے، پورے کشمیر میں کریٹ ہوئی ہے، جو کوٹلی سے پیغام گیا ہے، جی ہے. تو اس بارے میں اب چونکہ عوام کو ایک پتہ چل گیا ہے، لوگوں کو ایک چیز پتہ چل گئی ہے کہ کس کے ساتھ زیادہ بندے ہیں، اور ملک یعقوب صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کوٹلی کو بند کروا کے کہ وہ کوٹلی کی سٹریم پاور ہے. میں ایک بات اور بھی، آپ نے جو سوال اٹھایا میں مجھے یاد آ گیا. 92 پہ 24 تاریخ کو رات کو تقریباً 8 بجے سابق امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے الفاظ کی، میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ یہ لوگ ناشکرے ہیں، ریاست کے لوگ ناشکرے ہیں، یہاں سڑکیں اور پل ہیں. کائرہ صاحب اگر آپ کل آتے، یہ جو ایونٹ تھا ہمارا ثقافتی میلہ تھا، آپ کو گھوڑے پہ بٹھا کے بروڈگالہ سے نت سوانا لے کے جاتے تو آپ کی مونچھیں اور بال ایک رنگ کی ہو جاتی. آپ کو یہاں سے بٹھا کے برے لے کے جاتے. میں وہ بات کروں، میں ریاستی عوام کی بات نہیں کروں گا، میں آپ کے قبیلے کی بات کروں گا. وہ قبیلہ آپ سے سوال اٹھائے گا. میں قبیلے کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ قائرہ صاحب سے پوچھیں کہ کتنی سہولیات ریاست کے اندر حکومت پاکستان نے دی ہوئی ہیں. آج بھی ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہے جہاں ہمارے لوگ رستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے جن کا مطلب ہارٹ کا کوئی ایشو ہوتا ہے. ہمارے آزاد کشمیر میں ایک بڑا آئی اسپتال نہیں ہے جو حکومتی سطح پہ ہو. ہارٹ کا کوئی اسپتال نہیں ہے. بنیادی ضروریات میں سے ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی. اور آپ نے کہا کہ آپ ناشکرے لوگ ہیں. ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ جس طرح آپ نے ملک صاحب کی بات کی کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ان کو یہ گمان ہو گیا کہ ہم متبادل قیادت کے طور پر ہیں، یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. آج ملک یعقوب متبادل قیادت کے طور پر ڈسٹرکٹ کوٹلی کے اندر سامنے ہوا ہے کہ اتنے 5 منسٹروں کے درمیان ملک یعقوب نے ایک بڑا پروگرام کیا اور مبارکباد کی مستحق ہے. بے شک عبدالرحیم بٹ صاحب صدر عوامی ایکشن کمیٹی، ہر جگہ آپ نے ان کو دیکھا عوامی ایکشن کے پروگرام میں. اور اب جب ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، پہلے ہمیں بجلی کی صورت میں ریلیف ملا، پھر ہمیں آٹے کی صورت میں ریلیف ملا. رٹھوا اریام پل جو کئی سالوں سے التوا کا شکار تھا، اس پہ کام شروع ہوا اور اب 36 سے اٹھا کے 14% ٹیکس ہو گیا. عوام کو ریلیف مل رہا ہے اور لوگ لے رہے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے. جب یہ لوگ اٹھیں تب تک اٹھیں، پہلے کہاں تھی حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جے کے ٹی وی سے ظاہر سلطانی صاحب، آپ ہمارا موقف جو ہے نا وہ کیمرے کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. جہاں تک بنیادی طور پر آپ کے سوال کا تعلق ہے، جیسا کہ عوام جانتی ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو قیام عمل میں لایا گیا تھا وہ ایک سوچ لے کر، ایک فکر لے کر اس کا قیام عمل میں لایا گیا. اور جو چیزیں آپ نے 4 گنوائی ہیں، یہ اس ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ چیزیں شامل تھیں. روز اول سے لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے ہمیشہ جو بات کی ہے وہ عوامی حقوق کی بات کی ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے، اس عوام کے تعاون سے، اور بالخصوص پورے آزاد کشمیر کی جتنے بھی انجمن تاجروں کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، وہ چاہے ڈویژن کی سطح پر ہوں، ضلع کی سطح پر ہوں، تحصیل کی سطح پر ہوں، اس میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہمارے تاجروں کا ہے. تو ان کی طاقت کے ساتھ ہم نے ایک موومنٹ بنائی
اور اس تحریک کو ہم نے چلایا اور بڑے پرامن اور بڑے منظم انداز کے ساتھ جہاں ہم نے بھرپور طریقے سے پورے آزاد کشمیر میں احتجاج بھی کیے، وہاں ہم نے حکومت کو موقع بھی فراہم کیے کہ آپ کو ہم ٹائم دیتے ہیں، 2 ماہ کا 3 ماہ کا ایک تسلسل رہا جس میں ہمارے ساتھی بھی ہم سے ناراض ہوتے رہے کہ آپ حکومت کو بہت زیادہ وقت دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے تحریک لمبی تھی اور اس میں جو ہمارے مطالبے تھے وہ کسی کی سوچ و فکر میں نہیں تھا کہ یہ پورے ہوں گے، جیسا کہ بجلی آپ کے سامنے ہے، آٹے کی سبسڈی ہے، یہ رٹھوا ریحان پور کا جو ہمارا مطالبہ تھا، اس کے بعد آپ کا جو یہ پراپرٹی ٹیکس والا معاملہ بھی اس کا بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی 14% پہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ مان گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ہماری تحریک جاری ہے، ہمارے جو 10 نکات 11 نکات ہیں اس پہ بھی ہم نے عمل درآمد کروانا ہے۔ تو یہ حکومتی جو ہے وہ بوکھلاہٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم نے ان مطالبات کو منظور بھی کروایا ہے وہاں پر یہ ہے کہ اب ہماری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، ہم لوگ ذمہ دار ہیں، ہم نے اس تحریک کو پرامن بھی رکھنا ہے۔ کچھ شر پسند لوگ جو ہے نا وہ کہتے تو لوگ ہمیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تحریک بڑی پرامن ہے، بڑی منظم انداز سے چلا رہے ہیں ہم، اور اس کے فوائد بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل سے کوٹلی کے اندر میں ذاتی طور پر ان لوگوں کو 1-2 لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ایک ہمارے وہ دوست ہیں، وہ میں تو کل اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، ایک وزیر صاحب ہیں جو ان کے شیان شان یہ بات نہیں تھی کہ ملک یعقوب صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے نازیبہ الفاظ ادا کیے، میں سمجھتا ہوں اس پلیٹ فارم سے پبلک پر وہ آ چکے ہیں، ان کو معافی مانگنی چاہیے، اور جو لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کوٹلی میں اس میں چند ایسے بھی ہیں جو وظیفہ ہو رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے، وہ وظیفے پہ پلنے والے لوگ ہیں۔ اس تحریک میں جو میرے ساتھی میرے دوست ضلع سے یا پورے آزاد کشمیر سے یہ بے لوث لوگ ہیں، یہ اپنے خرچے پہ جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تحریک بڑے منظم انداز سے، بڑے پرامن انداز سے اور بڑے ہی ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اور میں یہ عوام سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پرامن رہ کر اس تحریک کو انشاءاللہ آگے بھی لے کر جائیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی تھی کہ ہم نے اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو ہے نا وہ بلدیاتی جو ہمارے نمائندے تھے ان کے فنڈز کے حوالے سے بھی بات کی تھی، تو یہ پچھلا جو سیشن گزرا ہے اس میں بلدیاتی نمائندوں کے فنڈ بھی جو ہے نا وہ ریلیز کیے تھے گورنمنٹ نے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک الحمدللہ اپنی آب و تاب کے ساتھ بڑے منظم انداز کے ساتھ جاری ہے، اور اس تحریک کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اس کی جو قیادت لوگ کر رہے ہیں وہ کوئی اپنے آپ کو بڑا لیڈر نہیں مانتے۔ میں چونکہ یوم تاسیس کے سلسلے میں ہم راولہ کوٹ میں گئے، ہم نے وہاں پر جو ہے نا وہ دیکھا لوگوں کے اندر تاجروں کے اندر یونٹی دیکھی، اور ہم وہاں پر باتیں کر رہے تھے، میرے بھائی ظفر غازی صاحب ہیں، مجیب اکبر راجہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو ہم یہ کہتے تھے کہ جی پونچھ ڈویژن کے تاجروں میں بڑا اتفاق ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا جی کہ کوئی ریڈی نہیں، تو ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید کوئی ایسا وقت آئے کہ ہمارے ضلع میں بھی کوئی ایسا منظر بنے۔ تو یہ 24 تاریخ کو ہم نے دیکھا کوٹلی شہر میں کہ ملک یعقوب صاحب دیکھیں وہ تنہا نکلے، اور کسی کے ساتھ انہیں زبردستی نہیں کی، لوگوں نے وہ اسی طرح جو ہے نا وہ فراخ دلانہ انداز میں، رضاکارانہ انداز میں جو ہے نا وہ پورے بازار کو انہوں نے بند کیا ہے۔ کون سی فورس تھی ملک صاحب کے پاس، لیکن اس کے متبادل میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی اس کا مطلب ہے کہ ممبر سے لے کر نیلم تک اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، اور ایکشن کمیٹی کو بھرپور سپورٹ عوامی اصل دیکھیں نا، ایکشن کمیٹی کو بھرپور سپورٹ مل رہی ہے نا۔ دیکھیں 2 پروگرام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں لوگوں کا آپ دیکھ لینا مزاج، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی نالائکی ہے کہ جس طرح کی فورس کوٹلی ضلع میں وہاں پر شہر میں لگائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اگر اس میں ایک سپاہی تک بھی نہ ہوتا تو تب بھی یہ اسی طرح پرامن اور منظم انداز سے جو ہے نا یہ ہمارا پروگرام ہونا تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری قیادت ہے، ہماری کور کمیٹی ہے کہ ممبران ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کو داد بھی دیتا ہوں، اب کسی کا نام نہیں لوں گا میں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت تک اس پوری تحریک کو منظم بھی رکھا ہوا ہے، اور بڑی اس تحریک میں وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ بڑی مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہمارا جو سٹیج لگتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی جو کور کمیٹی کا ممبر ہے وہ سٹیج پر نہیں بیٹھتا ہے، جتنے بھی ہمارے وہ کور کمیٹی کے ممبر ہوں یا ہماری
ضلع کی جو ایکشن کمیٹی ہے یا تحصیل کی کمیٹی ہے، وہ سارے جو ہے نا نیچے چٹائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اس تحریک کا یہی خاصہ ہے اور اس چیز کو لوگوں نے پسند کیا ہے. اور اس پسندیدگی کا عالم یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے خرچے پہ، اپنی ٹرانسپورٹ پہ جہاں بھی ان کو کال دی جاتی ہے وہاں پر یہ پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. ظفر اقبال غازی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عبدالرحیم بٹ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز اور پیرائے میں عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف رکھا، پبلک کا موقف رکھا. چونکہ ہمارا دوسرا موضوع بھی ساتھ ہی تھا کہ وہ میں بات حاجی اقبال لنگڑیال صاحب سے کروں گا کہ حاجی صاحب آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں آپ نے بہت سی تحریکیں دیکھیں، بہت سی چیزیں دیکھی، حکومتوں کا اتار چڑھاؤ دیکھا. ابھی بھی آپ سیاست کے ساتھ ساتھ سماجی شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں. ابھی اب میں دوسرے ایونٹ پر جب بات کروں گا کہ ایک فلائٹ لیفٹیننٹ ذوالفقار قربان گجر کی شادی ہوتی ہے اور کوئٹہ میں ایک میلہ ہو جاتا ہے، اور وہی میلہ ہوتا ہے، اسی طرح گیم گامی ہوتی ہے، اسی طرح لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جس طرح حکومتی سرپرستی میں میلہ ہوتا تھا. اب یہ پتہ چلا ہے کہ اگر لوگ اپنے لیے اپنا میلہ خود کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ امن سے رہنا چاہتے ہیں، لوگ پیار محبت کی فضا دیکھنا چاہتے ہیں. آج لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لوگ تو خود اپنا میلہ کر سکتے ہیں. یہ جو حکومتی کمیٹیاں بنتی تھیں، انتظامی کمیٹیاں بنتی تھیں، استقبالیہ کمیٹیاں بنتی تھیں، پولیس فورس استعمال ہوتی تھی، لوکل گورنمنٹ استعمال ہوتی تھی، برقیات کے کھمبے استعمال ہوتے تھے، جنگلات کی لکڑی استعمال ہوتی تھی، وہ سارا چیز. اور آخر میں شکایات تھیں، گھوڑے والے پیٹ رہے ہیں، بکری والے پیٹ رہے ہیں، مویشی والے پیٹ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں جی ہمیں فنڈ نہیں ملے، وہ ہمیں چیز نہیں ملی. یہاں تو سارے خوش تھے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ایکشن کمیٹی کے بارے میں تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کروں گا. جناب چیئرمین غازی ظفر اقبال غازی صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو 24 تاریخ کو کوٹلی میں ایک ایونٹ اپنی طرف تحریک کی طرف سے بنایا ہے، یہ کامیاب کیا ہے. اس پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ خالصتاً غریب لوگوں کے مطالبات ہیں، یہ کوئی کسی امیر بھی شامل ہے. بجلی کی بل تو وزیر اعظم بھی دیتا ہے، اس کے لیے بھی فائدہ ہے. لیکن جو اس سے پہلے مطالبات حکومت کی طرف سے تسلیم کیے گئے ہیں ان کے لیے میں نے پہلے بھی جناب وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا اور اب بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آگے بھی وزیر اعظم صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کسی کے دباؤ میں نہ ہیں. یہ مطالبات جو ہے غریب عوام کے ہیں اور غریب عوام سے آپ دعائیں لیں. جو وقت آپ کا ہے، آپ کو پہلے بھی ہر غریب آدمی آپ کو دعائیں دے رہا ہے. تو عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کی جو تحریک چل رہی ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کو یعنی ویلکم کرتا ہوں. اس کے بعد جو میلے کے متعلق جناب نے سوال کیا ہے، یہ میلہ 3 سال سے تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں. یہ میلہ ایک ثقافتی میلہ تھا وادی بنا کے لوگوں کے لیے، اور لوگ اسے دیکھ کر یعنی خوش ہوتے تھے. تو یہ 3 سال سے یہ میلہ اللہ جانے کس وجہ سے، یہ حکومتی کوئی کمزوری کی وجہ سے یا فنڈ کی نہ ملنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا. لیکن ایک معمولی آدمی چودھری ذوالفقار قربان صاحب فلائٹ لیفٹیننٹ، انہوں نے یہاں میلے کا جو انعقاد کیا ہے بہت بہترین، یعنی حکومت سے بھی بہترین یہاں بندوبست کیا گیا ہے. یہ ہم دیکھ کر حیران ہوئے. یعنی ایک برادری کا ایک آدمی اتنا میلے کا یہ ایونٹ اتنی کامیابی سے کر سکتا ہے تو حکومت کے لیے اس کے لیے کیا مشکل تھی. اچھا، میں آپ سیاسی بندے بھی میں یہ کہوں گا کہ اس میلے میں وزیر حکومت بھی شامل ہوتے ہیں، وزراء بھی شامل ہوتے ہیں، سیاستدان بھی شامل ہوتے ہیں، مسلم لیگ بھی، پیپل پارٹی بھی، تحریک انصاف بھی، اور وزیر جو یہاں سے منتخب ہیں وہ بھی شامل ہو کے خوش ہو رہے ہیں. لیکن یہ تعجب کی بات ہے، وہ دیکھ کر خوش ہیں لیکن ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ہم 3 سال سے میلہ نہیں کروا سکے. تو وہ کس منہ سے شامل ہو رہے ہیں وہاں پر؟ وہ پھر دیکھ کر خوش ہوں گے اور کیا کر سکتے ہیں. یہ تو تعجب میں نے کل بھی دیکھا ہے. عبدالعلی صاحب اور جناب اپنے ایاز صاحب اور کیا نام ہے وزیر صاحب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں صاحب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے تو یہ تعجب ہوا ہے یہ کس منہ سے یہ اس میلے کے ایونٹ کو دیکھ رہے ہیں. کم از کم 3 سال سے عوام جو ہیں وہ ترس رہے ہیں کہ یہاں میلہ نہیں ہو رہا ہے. جو فنڈز ہوتے ہیں اللہ جانے وہ کدھر جاتے ہیں. میلے کے لیے فنڈز تو ہر سال میں یہ مخصوص کرتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ فنڈز کہاں جاتے ہیں. میلہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس کے میں یہ سمجھتا ہوں اب یہ برادری کے بیس پر میلے شروع ہوں گے. ابھی تو گجر برادری نے یہ میلہ کر کے دکھایا، اس سے آگے ہو سکتا ہے چودھری برادری آ جائے، اس سے آگے راجہ برادری آ جائے.
اب یہ میلے جو ہیں یہ حکومتی سطح پر نہیں ہوں گے، آپ برادری بیس پر ہوں گے۔ بہت شکریہ حاج صاحب. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات برادریوں کی نہیں، تمام قبیلے تمام لوگ ایک سارے ہیں، ہم سارے ایک ہیں اس ملک کے اندر رہتے ہوئے. بات ہم اس موقع پر ذوالفقار قربان گجر کو ان کے اس کارنامے پر ان کو مبارکباد، ان کی شادی پر بھی مبارکباد ہم سارے مل کے پیش کرتے ہیں. چونکہ اس دوران ہمارے اس پینل میں مجیب اکبر راجہ بھی شامل ہو چکے آپ اس کے اوپر کھل کے 19 منٹ 44 سیکنڈ آپ بات کر چکے ہیں اسی چینل کے اوپر. میں صرف آپ سے یہی بات کروں گا کہ ہم نے بات کی ہے میلے کے اوپر بھی، ہم نے بات کی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے پروگرام کے متعلق بھی. آپ چونکہ اس سارے ایونٹ کو آپ نے دیکھا ہے، آپ نے اپنی نظر سے دیکھا ہے، آخری پیغام اس ساری بات کے اوپر آپ لینٹر ڈالتے ہوئے یہ کہیں کہ مختصر وقت میں اس ساری سچویشن کو، اب ساری سچویشن کل حکومت 24 اکتوبر کا پروگرام بھی نہیں کر سکتی، خاص طور پر یہ اس تحصیل میں، جس تحصیل میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں انتظامیہ اپنی حکومت کا یوم تاسیس نہیں منا سکی اور لوگ اٹھ کے اب یہ کام کر رہے ہیں. تو پھر حکومت کی کیا ضرورت ہے، اور اگر ضرورت ہے تو پھر انہیں کس طرح یہ کام کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طارق سلطانی صاحب، آج ہماری بڑی اہم شخصیات یہاں موجود ہیں. میں انتہائی مشکور ہوں عبدالرحیم بٹ صاحب آپ کا، اور ہمارے جو چیئرمین ہیں بابا تحریک جناب ظفر اقبال غازی صاحب، اور امیر رائٹس کے صدر جناب اقبال نگریار صاحب، آپ کا اور اپنے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے بڑا اہم موضوع پہ لب کشائی کا موقع دیا. میلے کے ایونٹ پہ تو بات ہو چکی ہے، تو میں اس پہ مزید بات شاید اتنی لمبی چوڑی نہ کروں. اس پہ صرف زاہد سلطانی صاحب میں اتنا کہتا ہوں کہ اب ہر کام جو ہے وہ اپنی مدد آپ ہی ہے. اور جو بات میں اپنے ہر ویلاگ میں رائے طالب صاحب کے ساتھ کہا کرتا تھا کہ یہ 53 بریگیڈ حکومت ہے، تو شاید اب جلسوں کے اندر بھی یہ 53 بریگیڈ کی اصطلاح استعمال ہونا شروع ہوئی ہے. تو چونکہ سب سے پہلے تو میں نے یہ 53 بریگیڈ کی اصطلاح نکالی تھی، جس میں 3 سابق وزرائے اعظم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ٹیکنوکریٹ، باقی سب کے سب جو ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ 53 کی 53 بریگیڈ ہے، جس کے بریگیڈیئر سابق موجودہ وزیر اعظم انوار الحق ہیں، تو وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. حکومت نام کی تو چیز نہیں ہے. اگر حکومتیں وہ ہوتی ہیں جن کے پیچھے ایک مضبوط اپوزیشن ہوتی ہے، تو اسے حکومت کہتے ہیں کہ وہ حکومت ہوتی ہے، اور وہ اپنی کارگزاری بھی دکھانے کے لیے پرعزم ہوتی ہے. یہاں انہوں نے ایک بات طے کر لی ہے، میرے بہت سے ساتھی اس بات سے اتفاق بھی کریں گے اور کچھ نہیں بھی کر سکتے ہیں، کہ ہمیں بنانے والے آ کر بنا دیں گے، ہمیں عوام سے کیا غرض و غائز ہے. اگر ان کو یہ ہو کہ ہم نے 5 سال کے بعد ایک بار پھر عوام کے اندر جانا ہے اور عوام سے ہم نے ووٹ لے کر آنا ہے اور منتخب ہو کر ہم نے حکومت بننے میں آنا ہے یا اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، تو وہ بات تو ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے عوام کے پاس جانا ہے. ان کا ایک مختصر سا جواب ہوتا ہے جی کہ ہمیں بنانے والے بنا دیں گے. تو میرا بنانے والوں سے یہ سوال ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر، جس کی قیادت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اپنے شہر کے اندر، اپنی تحصیل کے اندر عبدالرحیم بٹ صاحب اس کے صدر ہیں، اس کے چیئرمین ظفر اقبال غازی صاحب ہیں، اور ہم بھی ادرے سے اس کے کارکن ہیں. اور وادی بنا کا ہر ایک بندہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے فیصلے کو فالو کرتے ہوئے اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے. اور وہ ہماری 31 رکنی کور کمیٹی ہے. نہ تو وہ فیصلہ عبدالرحیم بٹ کر سکتے ہیں، نہ ظفر اقبال غازی صاحب اپنی طرف سے کر سکتے ہیں. اپنی سطح پر، اپنی سب ڈویژن کے اندر تو ہم کچھ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر بھر کے اندر جو ہمارا نیشنل لیول کا جو ہمارا ایجنڈا ہوتا ہے وہ 31 رکنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ہے. زاہد سلطانی صاحب، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس موجودہ حکومت کی جو ظالمانہ پالیسیاں تھیں اس پہ ایک عوامی احتجاج، عوامی سمندر لے کر مظفر آباد کی طرف روانہ ہوئے. 10 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کو منظور کیا گیا، اس میں سے بھی آٹے کی سبسڈی، اور وہ بھی ناکارہ اور ناقص آ رہا ہے. بجلی کے بلات جو ہیں اس میں بھی جب برقیات والوں سے بات کریں جی کہ اگر میٹر پہ یونٹ 150 یونٹ چلی ہوئی ہے تو آپ اس میں 300، تو ان کا جواب ہوتا ہے اب تو سستی ہو گئی ہے جی. اب وہ جو الو کا پٹھا میں اسے کہوں گا جو بیٹھا ہوا، وہ ایس ڈی او کی صورت میں ہے، وہ ریونیو آفیسر کی صورت میں ہے، وہ ایس سی کی ایکسین کی صورت میں ہے، میں تو اب ان کو کہوں گا کہ وہ الو کے پٹھے آج بھی عوام کو پاگل سمجھتے ہیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اب عوام کو ایک شعور دیا ہے
عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے میٹر اصل کیے جائیں. اگر ہم 100 یونٹ استعمال کرتے ہیں ہمیں 100 یونٹ کا بل چارج کیا جائے. ہم 1000 یونٹ کرتے ہیں تو ہمیں 1000 یونٹ کا چارج کیا جائے. ہم 1 یونٹ بھی نہیں کھانا چاہتے. ہم جو گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے ہم اس پہ پورا اترنا چاہتے ہیں. لیکن محکمہ برقیات کے اندر وہ جو ناسور آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس تحریک کو ثبوت تاش کرنا پہ تلے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک ان کے جوتے کی نوک میں ماری جائے گی. جس دن 31 رکنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مقامی سطح پر ہمیں یہ اختیار دے دیا تو اس دن ہمارے ہاتھ میں جوتا ہوگا اور سر ان کا ہوگا اور پھر ہم ان سے امپلیمنٹ بھی کروائیں گے. جہاں تک رہی بات کہ دیگر جو مطالبات ہیں اس میں آپ ظاہر سلطانی صاحب یہاں بڑے زیرک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ سماعت بھی کر رہے ہیں. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ کہتی ہے جی کہ زمینوں کی خرید و فروخت پہ یہ جو ناجائز ٹیکس باری بر ٹیکس جو ہے 47% پہ ہم لے کر جا رہے ہیں. پہلے 35% تھا پھر 42% کی بات چلی پھر 45 کی چلی اور 47 کی بات چل رہی تھی. تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس کو جب اپنے ایجنڈے میں شامل کیا تو 14% پہ وہ آئے. حالانکہ ہمارے قریب جس صوبے کو ہم فالو کرتے ہیں ہماری ریاست جو فالو کرتی ہے اس کے قوانین کو صوبہ پنجاب اس میں 7% ہے. یہ ڈبل دینے کے لیے بھی ہوا. اور دوسری طرف ہمارا میڈیا آپ ہر جگہ پہ جاتے ہیں کہ لوگ جنگلات پہ قبضہ کر رہے ہیں خالصہ سرکار پہ کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی یہی کارن ہے کہ اگر 1 لاکھ کے ساتھ 1,47,000 روپے وہ دے گا ٹیکس وہ اس کو 1,47,000 میں پڑے گی تو یعنی 1 لاکھ میں ہے وہ. اگر ایک مرلے کی 5 لاکھ ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کہاں جاتی ہے. اور ایک بندہ اگر 5 مرلے زمین اپنا مکان بنانے کے لیے کہیں سے ملکیتی رقبہ خریدتا ہے کسی کی محنت سماجت کر کے کہ میں وہاں اپنا مکان بناؤں گا تو اس کے لیے تو ٹیکس اتنے ڈال دیے جاتے ہیں کہ پھر وہ خالصے یعنی اور شملات پہ قبضے کے لیے تیار ہو جائے. یعنی وہ ساری ان کی پھر ایک عام آدمی جو ہے وہ زمین ہی نہیں لے سکتا. وہ نہیں لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اصل پرابلم یہاں سے شروع ہوتا ہے اور جو حکومت کے کام کرنے کے وہ کرتی نہیں ہے. اور یہ تو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ پیرامد ہے. اور میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کہے یا نہ کہے 2026 میں عوام ان کا وہ برگس نکالیں گے کہ یہ نسلیں ان کی بھی یاد رکھیں گی کہ جب عوامی سمندر جو ہے آپ کے خلاف ہوتا ہے تو وہ اپنے جو انتقام ہے ووٹ کی پرچی سے کیسے لیتا ہے یہ ان کو لگ بتا جائے گا. جی یہ تھے مجیب اکبر راجہ سینئر صحافی تجزیہ نگار اور میرے ساتھ تھے ظفر اقبال غازی چیئرمین عوامی ایکشن کمیٹی, عبدالرحیم بٹ صدر عوامی ایکشن کمیٹی کوئٹہ, حاجی اقبال لنگڑیال اور میں اپنے دونوں ساتھی رپورٹرز کیمرہ مین سید عباس شاہ علام عباس شاہ اور سردار محمد آصف کے ساتھ تحصیل کوئٹہ سے آج کے اس پینل کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ.